بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أجمعين إلى يوم القيامة. أما بعد، معزز سامعین کرام، حاضرین مجلس اور سارے عالم کے غیور مسلمانوں، آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات پر روشنی ڈالنے کی فکر عطا فرمائی اور توفیق عطا فرمائی جس میں ساری کی سارے امت کے نوجوان طبقہ منہمک ہے، اور ایسے منہمک ہے کہ جیسے اس سیریلوں کو دیکھنا اور ڈراموں کو دیکھنا اور پکچروں کو دیکھنا اور ڈراموں کو دیکھنا ثواب سمجھا جاتا ہے، اور ثواب کی نیت سمجھ کر اس ڈراموں کو دیکھا جا رہا ہے۔ میں ان کو اس بات کی طرف آگاہ کر دو، یہ رمضان المبارک کا قیمتی مہینہ، اس کی ایک ایک لمحے قیمتی، اس کے ایک ایک قطرات قیمتی، اس کی چلتی ہوائیں قیمتی، اس کے لمحات قیمتی۔ تم ان قیمتی لمحات کو چھوڑ کر تاریخ جاننے کے پیچھے پڑے ہو، اور ایسے تاریخ جاننے کے پیچھے جس کے ہیرو اور ہیروئن، ایسے آدمی کو ہیرو بنایا گیا جس کی اگر حقیقی زندگی کو آپ دیکھو گے تو آپ شرم کے مارے آپ کی نظریں نیچے کر لیں گے۔ اس کو آپ اس کے سیریل کو دیکھ کر اس کو آئیڈیل سمجھا جا رہا ہے، اور ان کی تصویروں کو اپنے ڈی پیز پر اپنے پروفائل پکچر آئیڈیل بنا کر رکھا جا رہا ہے، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا اگر واقعتاً تمہیں کسی کو رول ماڈل بنانا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں سکھاتے ہیں لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے سب سے بہترین نمونہ، تمہارے لیے سب سے بہترین آئیڈیل، تمہارے لیے سب سے بہترین ہیرو اگر کوئی ہے تو وہ اللہ کے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ان ڈراموز کو دیکھ کر، ان سیریلوں کو دیکھ کر، ان سیریزوں کو دیکھ کر اگر اسلام پھیلتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ڈرامے بناتے اور صحابہ ڈرامے بناتے اور سیریلیں بناتے، اور علماء یہ کتابیں تحریر نہ کرتے، یہ علماء بھی سیریلیں بناتے اور ڈرامے بناتے اور سیریز بناتے۔ کیا علماء کے اندر طاقتیں کم پڑ گئی؟ کیا علماء کے اندر صلاحیتیں نہیں تھیں؟ نہیں، ہزاروں صلاحیتیں ہیں، لیکن اس کے ذریعے سے دین نہیں پھیل سکتا، اس کے ذریعے سے تاریخ نہیں جانی جا سکتی۔ تاریخ جاننا ہے تو علماء کی ہزاروں کتابیں تاریخ کے موضوع پر لکھی ہوئی ہیں، جب سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے نہیں بلکہ جب سے آدم علیہ السلام اس دنیا میں بسائے گئے، اس سے پہلے کی تاریخ قرآن کریم سے لے کے آج تک ساری کی ساری تاریخ لکھی جا چکی ہے۔ اگر واقعتاً تاریخ جاننے کا شوق ہو تو اٹھاؤ تاریخ کی کتابوں کو، ان بیجا اس قیمتی لمحات کو، رمضان المبارک کے قیمتی گھڑیوں کو ان سیریلوں اور ڈراموں اور سیریزوں کو دیکھنے میں ضائع نہ کریں۔ تاخراتیں گزر رہی ہیں، ایسے دیکھ رہے ہیں جیسے ثواب کی نیت سے نماز کا وقت ہو رہا ہے، اس کی کوئی پرواہ نہیں، بلکہ وہ سیریلوں میں ایسے منہمک ہو گئے کہ آذانیں بھی اب انہیں سنائی نہیں دیتی۔ جی دیکھنا ہے یا نہیں دیکھنا ہے وہ بات دور کی بات ہے۔ اگر واقعتاً کوئی ایسا مرد مجاہد ہو جو اپنے نظروں کی حفاظت کر سکتا ہو، اس کے اندر غیر محرم کی تصاویر دکھائی جا رہی ہیں، اگر کوئی ایسا شخص ہو اس سیریل کو دیکھتے ہوئے اپنی نظروں کی حفاظت کر سکے، میں نہیں سمجھتا کہ اس دور کے اندر کوئی اپنی نظروں کی حفاظت اس سیریل کو دیکھنے کے بعد کر سکے گا۔ بہتر ہے کہ تاریخ کے کتابوں کو اٹھا کر پڑھا جائے، تاریخ کے کتابوں کو اٹھا کر دیکھا جائے، سمجھا جائے، پڑھا جائے۔ اگر نہیں پڑھ سکتے تو علماء سے سیکھیں، ان ڈراموں سے دین نہیں پھیل سکتا، نہیں سمجھ سکتے، نہیں تاریخ کو جان سکتے ہیں۔ ایسے رول ماڈل بنایا، اس کو ایسے رول ماڈل بنایا جا رہا ہے۔ سارے نوجوانوں کے ڈی پیز پر دیکھو تو اسی ارطغرل کی تصویر رکھی گئی ہے جو اس کے اندر ہیرو ہے۔ ارے تمہیں کیا معلوم، اس کی تاریخ کو اٹھا کر دیکھو، تھوڑا گوگل تو سرچ کریں، اس کی ننگی تصاویر اس کے بیوی کے ساتھ ہے، شرم کے مارے تمہاری آنکھیں نظریں نیچی ہو جائے گی، تم ایسے آدمی کو رول ماڈل بنانا پسند کرو گے۔ رول ماڈل اگر بنانا ہے تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا رول ماڈل بناؤ، ان جیسی غیوریت اپنے اندر پیدا کرو، ان جیسی غیرت اپنے اندر پیدا کرو،
ان جیسی بہادری اپنے اندر پیدا کرو، صلاح الدین ایوبی جیسی صلاحیتیں پیدا کرو۔ یہ کیسے پیدا ہو سکتی ہیں؟ ان کی تاریخ کو پڑھو، پڑھنے سے سمجھ میں آئے گا خون کیوں سروئیں گے۔ قطرات جب تحریر کی گئی تو مصنفین نے جب تحریر کیا ان کتابوں کو تو سیاہی کے بدلے میں خون کی تحریریں انہوں نے لکھی۔ حسن اور حسین کو اپنا آئیڈیل بناؤ، حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا آئیڈیل بناؤ، اللہ کے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا آئیڈیل بناؤ۔ ادباً گزارش ہے، زیادہ وقت نہیں لینا چاہتا، ساری امت کو میرا پیغام پہنچا دو، میں زیادہ وقت نہیں لوں گا، سارے عالم کے مسلمانوں کو میرا پیغام پہنچا دو کہ اس رمضان کو غنیمت جانیں۔ ہو سکتا ہے کہ آئندہ رمضان ہمیں ملے یا نہ ملے، ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس رمضان کے بعد ہمیں موت عطا فرما دے۔ اس رمضان کو غنیمت جانیں، غنیمت جانیں۔ لڑکیاں بھی اس کے اندر منہمک ہیں، عورتیں بھی اس کے اندر منہمک ہیں۔ اس رمضان کو غنیمت جان کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت جان کر تاخیراتوں کا اہتمام کریں، ساری تاخیراتوں میں جاگیں اور ذکر اور تلاوت کریں، اللہ سے منت سماجت کریں کہ یہ عذاب ہمارے لیے کم ہو گیا جو کووڈ-19 کی شکل میں دیا گیا، اور پھر اب اور غفلت۔ میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور ساری امت کو صحیح سمجھ عطا فرمائے، اور اللہ صحیح راہ پر ہم سب کو گامزن فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ رمضان کی صحیح قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور تاخیراتوں کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تاخیراتیں کب ہوتی ہیں تو اس کو تھوڑا واضح کر دوں۔ 21ویں روزے، 21ویں تاخیرات، 20ویں روزے کی جو رات ہوتی ہے اس کو 21ویں تاخیرات کہتے ہیں جو کہ گزر چکی ہے۔ جی، اور 22ویں روزے کے دن کی جو رات ہوتی ہے اس کو 23ویں تاخیرات کہتے ہیں، اس کے اندر اہتمام کیا جائے۔ 25ویں تاخیرات کا اہتمام کریں۔ 24ویں روزے کی رات جو ہوتی ہے، 24ویں روزے کی مغرب کے بعد کا جو وقت ہوتا ہے یہ 25ویں تاخیرات کا وقت ہے، اور 27ویں تاخیرات کا بھی اہتمام کریں، 27ویں شب کا بھی اہتمام کریں۔ 26ویں روزے کی جو رات ہوتی ہے مغرب کے بعد کا جو وقت ہوتا ہے 26ویں روزے کے بعد کا، اسے 27ویں شب کہتے ہیں، اور 29 کا بھی اہتمام کریں۔ 28ویں روزے کے بعد مغرب کے بعد سے جو وقت شروع ہوتا ہے جی اس کو 29ویں رات کہتے ہیں، 29ویں شب کہتے ہیں، اس کا خاص اہتمام کریں۔ اور خصوصاً عید سے ایک دن پہلے والی رات جب چاند نظر آ جائے تو اس کے بعد جو وقت شروع ہوتا ہے اس کو لیلۃ الجائزہ کہتے ہیں۔ اس رات کے اندر بازاروں میں نہ نکلیں اور اس رات کے اندر عید کی تیاریوں میں مگن نہ ہو جائیں، بلکہ اس رات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے انعام لینے کی رات ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے خوشی کا اظہار کرنے کی رات ہے، توبہ کرنے کی رات ہے اور انعام لینے کی رات ہے۔ اس رات کو ضائع نہ کریں، اس رات کا بھی اہتمام کریں۔ اس کو لیلۃ الجائزہ کہتے ہیں، انعام لینے والی رات۔ سارا مہینہ جو عبادتیں کی، جب انعام لینے کی باری آتی ہے، جب پرائزز لینے کی باری آتی ہے تو جب گھوم جاتے ہو کہیں اور بھٹک جاتے ہو، اللہ کے راستے میں آؤ، اللہ کے سامنے آؤ تاکہ تمہیں انعام دے دیا جائے۔ اللہ کے راستے میں آ کر ساری رات عبادت کریں اور روئیں اور گڑ گڑائیں اور منتیں سماجتیں کریں۔ اللہ یہ لاک ڈاؤن کو ختم فرمائے، اس مہلک بیماریوں کو ختم فرمائے، امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے اور سارے عالم میں مسلمانوں کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔